الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ ایدی مدد کعبہ ایمہ مدد مہگدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہستدارم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات وستی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری یمنا رئی یا غوث اعظمی زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالمی زنم اور قادری یمنا رئی یا غوث اعظمی زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم نثار تیری چہل پال پر یا رسول اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں جن کے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں وہ نبی کی ولادت کی خوشیاں منا رہے یا کسی کا مقدر پھوٹا ہوتا ہے وہ تقدیر کو روتا ہے خدا کا شکر ہے رب نے ہمارے مقدر کو سوار دیا ہے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا ہے محبوب وہ محبوب ہے ہمارا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہر کسی کو جان مت کہو ایمان والوں کی جان ایک ہی ہے مومنوں کی جان ایک ہی ہے جسے ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں جسے ہم شفیع المذنبین کہتے ہیں جسے ہم طٰہٰ و یاسین کہتے ہیں وہ ہے نبیوں کا امام جسے ہم اپنا محبوب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہیں یہی تو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ تھے میلاد منانے والوں کا عقیدہ تو یہی ہے کہ جان ہے وہ عقیدے کے اندھے ہیں جو کہتے ہیں کہ تھے ہم عقیدے کے آنکھ والے ہیں جو کہتے ہیں مصطفیٰ ہیں جان ہیں وہ جہان کی جان ہیں وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے نبی یہ کونین کی مقدس زندگی کائنات کا ذرہ ذرہ چاہے چاند ہو یا سورج زمین ہو یا آسمان چرند ہو یا پرند شجر ہو یا حجر برق ہو یا بحر پھول ہو یا ثمر دریا ہو یا سمندر کائنات کی ہر شے کو رب نے بنایا یہ اعتماد کلی ہے ہمارا کہ
کی ہر شے کو رب نے بنایا، رب نے بنایا، وہی مالک کے کل ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اب سوال قائم یہ ہوتا ہے کہ کیوں بنایا، کس لیے بنایا، کس کے لیے بنایا؟ تو ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تو رب فرماتا ہے محبوب کے لیے بنایا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو رب نے پیدا فرمایا، مگر کائنات کا ہر ذرہ جو بنا ہے وہ اپنے باپ کے صدقے میں نہیں، احمد مختار کے صدقے میں بنا۔ بریلی کے مجدد نے مسکرا کر کہہ دیا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ چنین و چنا تمہارے لیے، اور پھر مسکرا کر کہہ دو دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مسلک اور مذہب اہل سنت یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیات، مسلک اعلیٰ حضرات، کلام اعلیٰ حضرات، قادری دولہ، قادری دولہ، شیر کالپی۔ ہر چیز کا دار و مدار زندگی سے ہے، زندگی ہے تو بندگی کرنے کا طریقہ ملتا ہے۔ مر گئے تو کیا خاک نماز پڑھو گے؟ مرے ہوئے لوگ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ مر کر بھی وہ چلتے پھرتے دکھتے ہیں، اور اصل زندگی کے ساتھ وہ لوگ جیتے ہیں جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، اے جانے جانا تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ امیر بن کر جانا اور ہے، اور مصطفیٰ کا غلام بن کر دنیا سے جانا اور ہے۔ جو امیر بن کر جاتا ہے وہ قبر میں کچھ نہیں پاتا ہے، اور جو نبی کا سچا وفادار بن کر دنیا سے جاتا ہے وہ قبر میں جلوہ حبیب پاتا ہے، مصطفیٰ کا پیارا چہرہ پاتا ہے۔ جب نبی کا چہرہ قبر میں دکھایا جاتا ہے تو بریلی کے عاشق امام احمد رضا کا چاہنے والا یہی کہتا نظر آتا ہے یا رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ ہم سنی بریلوی ٹھہرے، ہم سنی بریلوی ٹھہرے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہوتا ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا ہے ہم اس کو کبھی ہاں کا نام دیتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا عقیدہ ہے تو کہتے ہیں، تم نے تو اپنا عقیدہ چوپاؤں کو بیچ کھایا ہے، جس کا عقیدہ چوپائے لے گئے ہوں اس کے عقیدے کی پھر بات کیا کرنا ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم نے اپنے عقیدے کو چوپایوں کے حوالے نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو غوث مصطفیٰ کے حوالے کیا ہے، اور اپنے ہاتھ کو غوث اعظم کے حوالے کیا ہے۔ اور جب غوث اعظم کے حوالے کیا ہے تو یہی کہہ دیا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بازار میں بکنے والا اور ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی گلی میں بکنے والا اور ہوتا ہے۔ کوئی ان کے ہاتھوں پر بک رہا تھا اور حبس کر رہنے والا بلال مصطفیٰ کے قدموں پر بک رہا۔ ان امیروں کا کوئی جاننے والا نظر نہیں آتا، مگر آج کے دور میں بھی ہم غریبوں کا جاننے والا غریب نواز نظر آتا نظر آتا نظر آتا۔ امیروں کے پاس خدا کا شکر ہے امیروں کے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے، اہل سنت کے پاس الحمدللہ آج بھی غریب نواز موجود ہے، جو ہواؤں میں اڑ کر جو تکبیر، خواجہ کا ہندوستان،
جو ہواؤں میں اڑ کر جوگی جیپال کو خود نیچے نہیں لاتا ہے بلکہ خواجہ کی کھڑاؤں میں یہ طاقت ہے کہ جوگی جیپال خود قدموں میں آ جاتا ہے. جب خواجہ کی کھڑاؤں کا یہ عالم ہے تو ان کے جد کریم مصطفیٰ کی لالین پاک کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے لالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار. آج تمہارا دھون پلا دیا جائے تو جوانڈس کی بیماری یقیناً ہے مگر آؤ ہم اس دھون کی طرف چلتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کا امام فرماتا ہے کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا ہے وہ جانے مسیحا. مصطفیٰ کی نالین کی بات کرتے ہیں. قدم مصطفیٰ تم پتھر پر قدم رکھو تو چوٹ لگ جائے. تم پتھر پر پیر رکھو تو چوٹ لگ جائے. مصطفیٰ پتھر پر قدم رکھے تو موم پتھر ہو جائے. ہم نے پوچھا پتھر یہ دو منہ والی گفتگو کیسے تو پتھر نے جواب دیا ہم صحابی ہیں صحابی وہابی نہیں ہے. مصطفیٰ نے قدم رکھا ہم پر تو ہم نے اپنے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا لیا کہ بروز محشر مولا پوچھے گا اے پتھر تو کیا لایا ہے تو کہہ دوں گا مولا تیرے محبوب کا قدم پاک لے. ہم ایمان والے اور ہر بات کے پیچھے ثبوت کے ساتھ دلیل رکھتے ہیں. دلیل کے پاس دلیل کہاں سے ہوگی؟ جو خود ذلیل ہوگا وہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ ذلیل کی جھوپڑی میں رہنے والے ذلیل ڈھونڈتے ہیں اور غریب کی جھوپڑی میں رکھنے والے غریب نواز کو ڈھونڈتے ہیں. حضرت سرکار سیدنا عبدالحق محدث دہلوی ہے بارگاہ رسول ہے مدینہ الرسول ہے سامنے جھوپڑی گنبد خضرا کے سامنے خواب میں آقا تشریف لاتے اے عبدالحق کیا کر رہے ہو جھوپڑی بنا کر. حضرت عبدالحق محدث دہلوی عرض کرتے آقا جھوپڑی اس لیے بنائی ہے کہ عبادت سے فارغ ہو کر جب دل کرتا ہے آپ کے روزے کی زیارت کر لیتا ہوں آپ کے جلوہ حبیب کی روزے کی زیارت کر لیتا ہوں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عبدالحق میری حدیثوں کو لے کر ہندوستان چلے جائے. اے عبدالحق میری حدیثوں کو لے کر ہندوستان چلے جاؤ دہلی جاؤ. میرے نبی دہلی کو بھی جان رہے ہیں جو اولیاء کی نگری کہا جاتا ہے جس سے ہندوستان کا نظام چلتا ہے اسی دہلی میں نظام الدین آرام فرما ہے. کس اسمبلی کی بات کرتے ہو؟ دلی کا نظام بھی نظام الدین سے ہی چلتا ہے اور نظام الدین بھی وہی ہے علاء الدین بھی وہی ہے. خدا کا شکر ہے ہم بزرگوں کے ماننے والے. سرکار میرے آقا ارشاد فرماتے اے عبدالحق میری حدیثوں کو لے کر ہندوستان چلے جاؤ. حضرت عبدالحق بارگاہ رسول میں عرض کرتے آقا یہاں رہ کر دل کو سکون ملتا تھا آپ کے روزے کی زیارت ہوتی تھی. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عبدالحق میری حدیثوں کو لے کر ہندوستان جاؤ حدیث پڑھاؤ گے. یہاں روزہ دیکھتے ہو وہاں مجھ کو دیکھو گے یہاں روزہ دیکھتے ہو وہاں مجھ کو دیکھو گے. حضرت عبدالحق نے حدیثوں کو سر پر اٹھایا ہندوستان تشریف لائے دلی میں مدرسہ قائم کیا اور جب دلی میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو حضرت عبدالحق ارشاد فرماتے ہیں میری نکاح حدیث پر نہیں ہوتی تھی مصطفیٰ کے چہرے پر ہوا کرتی تھی رسول اللہ کے چہرے پر. اس کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے. اس کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے. جب عقیدہ آوارہ ہو جائے تو اس آوارہ عقیدے کو بریلی جانا ضروری ہے اس لیے کہ عقیدے کے صحیح پوسٹ مارٹم ہو جائے اور اس کو سمجھا دیا جائے کہ عشق کس کو کہتے ہیں. اے داہود کے لوگوں
عشق کو چوراہوں پر کھڑے ہو کر نیلام مت کرو، عشق کے لفظ عشق کو بدنام مت کرو. عشق ہے میرے رب کو میرے محبوب سے. رب فرماتا اے میرے بندوں میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کی کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو، میرے رسول سے محبت کرو. آج کائنات کی ہر چیز جو رب نے عطا فرمائی ہے میاں یہ ہماری آپ کی کوئی کاوش نہیں ہے. جو کائنات کی ہر چیز ملی ہے رب نے جو انعامات و اکرامات عطا فرمائے ہیں یہ سب کا سب صدقہ مصطفیٰ والے مصطفیٰ کریم کا ہے، میرے نبی کا صدقہ ہے. آج اللہ کے مقدس گھر قیام میں عبادت کی جا رہی. آج نبی کا کرم ہے، نبی کی عطا ہے کہ ہم ایک رب کو جان رہے ہیں، مان رہے ہیں. ورنہ کل کا معاملہ اور ماجرا تو میاں یہ تھا کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے خداؤں کو بناتے تھے اور انہی کو پوجتے تھے. تیز ہوا چلتی دیکھ لیں تو اسی کو خدا مان بیٹھے، تیز رفتار پانی کو دیکھ لے تو اسی کو خدا مان بیٹھے، سورج زیادہ چمکتا دیکھ لے تو اسی کو خدا مان بیٹھے، چاند کو زیادہ چمکتا دیکھ لے تو اسی کو خدا مان بیٹھے، آگ کو زیادہ دہکتا دیکھ لے تو اسی کو خدا مان بیٹھے. مگر محبوب کائنات جب کائنات میں تشریف لائے تو ہمیں یہ مزاج دے دیا اے لوگوں ہم اس کو خدا نہیں مانتے ہیں جس کو ہم نے بنایا ہے، ہم اس کو خدا مانتے ہیں جس کو سب نے بنایا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتا. ہم سب رب کے بننے ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں. آج کل بھی میلاد منایا جا رہا تھا، آج بھی میلاد منایا جا رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کل یہ مژدہ دیا جا رہا تھا کہ ہم آئے وہ آنے والے، کل تک یہ مژدہ جا فضا تھا کہ ہم آئے وہ آنے والے ہیں. اب یہ مژدہ جا فضا دیا جا رہا ہے کہ وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے. جب نبی کائنات میں تشریف لائے کعبہ خود اپنے آپ ہلنے لگے. کعبے میں لگے ہوئے سارے بت خود اپنے آپ اوندھے منہ گر پڑے. ان کے پرستاروں نے پوچھا تم کیوں گر پڑے؟ کہا وہ آ گئے. ان کے پرستاروں نے پوچھا تم کیوں گر پڑے؟ کہا وہ آ گئے. کہا کون آ گئے؟ کہا کعبے کو بتوں سے پاک کرانے والے آ گئے. کعبہ جھوم جھوم کر رشک کرنے لگا. آج لوگ چلمچیوں کے چکر میں رشک کرنے لگتے ہیں. میں کہوں گا اجمیر کے مجاوروں کے چکر میں مت ناچا کرو. اگر عشق مصطفیٰ میں جھومنا ہے تو نبی کا درود پڑھ کے جھوم جھوم جایا کرو. کعبہ جھومنے لگا. حضرت عبدالمطلب بھی کعبے کے متولی تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے. پوچھا اے کعبہ تو کیوں جھوم رہا ہے؟ تو کعبے نے ہولے سے مسکرا کر کہا مجھے قبلہ بنانے والے آ گئے. اے عبدالمطلب مجھے قبلہ بنانے والے آ گئے. کہا کیسے؟ کہا انہی کا ایک ارادہ، انہی کا ایک ارادہ پورے زمانے کا مجھے قبلہ بنا دے گا. میں نے تو آج ہی انہیں اپنا قبلہ مان لیا. اعلیٰ حضرت بریلی سے ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ لیا، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور آب کوثر تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے، اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلے تو زمزم کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کی انگلیوں کے گھائیوں سے نکلے تو اسے کوثر کہتے ہیں. تم سے مانگا جائے تو آنا ملے، اور میرے کریم سے مانگا جائے تو یہ بریلی کا امام بول اٹھے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. اتنا کیوں ملتا تھا ہمیں؟ اتنا کیوں ملتا تھا؟ سمجھ میں نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مگر اس کی وضاحت جب ان کے لاڈلے تاج الشریعہ فرماتے ہیں تو وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے. اور اسی کل میں تو سارے اولیاء کے کل ہیں.
اسی کل میں تو سارے اولیاء کے کل ہیں. نبی مختار کل ہیں. جس کو تمہارے کہنے سے ہی علی کو پہلا نمبر نہیں، نبی نے پہلا نمبر صدیق کو دیا. اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو. مصلی امامت پر حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں آقا میرے باپ بڑے کمزور دل کے ہیں، مصلی امامت کے فرائض پر برداشت نہ کر سکیں گے. پھر نبی ارشاد فرماتے اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو کہ مصلی امامت پر دو. پھر نبی ارشاد فرماتے اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو مصلی امامت پر. تین کو مصلی پر خود نبی نے پہنچا دیا اور ان تینوں نے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بنا دیا. آج مصلی امامت پر ہے سرکار سیدنا صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر سمجھو. جو آل بھی آج کل چلا رہی ہے نا کہ علی ہم تو اہل بیت والے ہیں، علی کا پہلا نمبر ہے. تمہارے نمبر میں ہمیں شک ہونے لگا ہے اس لیے کہ ہم تو کل سے جان رہے ہیں صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے، صدیق کا پہلا نمبر ہے. جو صدیق کے نمبر کو پہلا نہ مانے اس کے خاندانی ہونے میں شک اور شبہ پایا جائے. اس لیے کہ مولائے کائنات نے فاتح خیبر نے حسن و حسین کے بابا نے خود صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ صرف علی مرتضیٰ نے اپنا خلیفہ فاروق اعظم کو خود تسلیم کیا. حضرت مولائی کائنات نے اپنا خلیفہ خود عثمان غنی کو تسلیم کیا اور ان تینوں نے حضرت علی کو اپنا مولا تسلیم کیا. علی کو ماننے والے ہو اگر تو میرا مزاج بھی لیتے جانا، اگر علی کو مانتے ہو تو پھر علی کی بھی ماننے کا اپنے اندر فہم و فراست رکھو. اس لیے کہ علی کو ماننے کے لیے علی کی ماننے کی ضرورت ہوتی ہے. علی فرماتے میں نے ان سب کو مانا تم بھی مانو. سرکار سیدنا صدیق اکبر ہے مولائی کائنات سے ارشاد فرماتے اے علی میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر نبی کسی کہتے ہوئے سنا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو پروانہ جنت علی دیں گے، علی دیں گے. تو اب تو ان مولائیوں کی باچھیں کھل گئی کہ علی پروانہ دیں گے، مگر ان کی باچھوں کو اوپر مرداری تب تھا گئی جب علی نے فرمایا اے صدیق میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مصطفیٰ ارشاد فرما رہے تھے جس کی طرف میرے ابو بکر اشارہ کریں گے صرف علی میرے اسی کو پروانہ عطا کریں گے. علی اسی کو پروانہ عطا کریں گے. ہم خلفائے راشدین کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. میری نبی ارشاد فرماتے ہیں جو میرے اصحاب کے طریقے پر عمل کرے گا، جو جس کی پیروی کرے گا کامیابی پاتا ہوا نظر. اصحابک النجوم فرمایا میرے مصطفیٰ نے. میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ذکر میلاد کی محافل میں اولیاء کا بھی ذکر کریں، صحابہ کا بھی ذکر کریں. میاں میلاد ہے کیا؟ ولادت مصطفیٰ کی آمد. ذکر انہی کا کیا جاتا ہے میاں جو ہوتے ہیں. مرنے والوں کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں. خدا کا شکر ہے ہم بریلوی مرتے ہی کب ہیں. ہم بریلویوں کے ہاں مرنے کا رواج ہی نہیں ہے، موت کا مزہ چکھنے کا رواج ہے. اور اتنی دیر کے لیے موت کا مزہ چکھتے ہیں کہ گھر والے جلدی جلدی نہلا دیں، کفن پہنا دیں، نماز جنازہ امام صاحب پڑھا کر 4 کاندھوں پر اٹھا کر ہمیں قبر انور تک قبر تک پہنچا دے تاکہ جلدی جلدی ہم مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہوئے نظر آئے. چہرے رسول، چہرے حبیب دکھایا جائے گا. ایمان پوچھا جائے گا، عقیدہ پوچھا جائے گا.
رب کی ذات کے تعلق سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون؟ اب تم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو مان رکھا ہے، تم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو مان رکھا ہے، وہ سارے بند ہیں، ایک بھی کھلے ہوتے تو سمجھ میں آتا، اور ایک تو اتنا اکڑ گیا کہ آج مینا میں اکڑا ہوا کھڑا ہے، ہر سال لوگ کروڑ لوگ مارتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کی انا ختم نہیں ہو رہی۔ خدا کا شکر ہے ہم سنسار نہیں کیے جاتے ہیں، نبی کے قدموں کے صدقے میں گلزار بھیج دیے جاتے ہیں۔ پتھر کھانا انہیں مبارک ہو اور نبی کے قدموں سے ذروں کو چومنا ہمیں مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ ستارے جھل ملا رہے ہیں، کیوں نہ جھل ملائیں، کیوں نہ جھل ملائیں، انہیں جھل ملانے کے اوپر فائز کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا رب نے، اے ستاروں قیامت کی صبح تک یوں ہی جھل ملاتے رہنا۔ یہ جھل ملانے کا مقدر تمہیں کسی کے صدقے میں نہیں دیا جا رہا ہے، میرے محبوب کے صدقے میں دیا جا رہا ہے، میرے رسول کے صدقے میں دیا جا رہا ہے۔ چاند کی چاند کی جو ہے حقیقت کو دیکھو، سورج کی حقیقت کو دیکھو، چاند کی وفاداری کو دیکھو، سورج کی وفاداری کو دیکھو۔ چاند چمکتا ہے رات کو، سورج دمکتا ہے دن کو، مگر انہوں نے اپنی لاکھ کامیاب ہونے کے باوجود ایک چاند پورے عالم کو روشنی دے رہا ہے، ایک سورج پورے عالم کو روشنی دے رہا ہے، اتنا بڑا پاور ہاؤس ہونے کے باوجود بھی نہ چاند میں گھمنڈ آیا نہ سورج میں گھمنڈ آیا۔ ہم نے پوچھا گھمنڈ کیوں نہیں آیا؟ کہا کیوں گھمنڈ کرے، ان کے صدقے میں بنائے گئے ہیں۔ وہ سورج جب مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو، اے داؤد کے لوگوں تم بھی اسی نماز جیسی اپنے اندر نماز کی فکر پیدا کرو، ایک نہیں 1000 وقت کی قضا ہو جاتی ہے، تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آؤ چلتے ہیں ہم مولائی کائنات کی مقدس بارگاہ میں۔ نبی نے نماز عصر ادا کر لی تھی، علی نے عصر ادا نہ کی تھی، مقام صحبہ ہے، علی کے زانو پر مصطفیٰ کا سر ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ سورج ہولے 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 ڈوب گیا، علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، مصطفیٰ کریم بیدار ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے علی کیا ہوا؟ حضرت مولائی کائنات عرض کرتے یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا۔ اے علی روز ڈوبتا ہے، روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، روز نکلتا ہے۔ کہا روز علی کی نماز قضا کر کے ڈوبتا نہیں ہے، آقا آج سورج ڈوب گیا، میری عصر قضا ہو گئی۔ آقا ارشاد فرماتے اے علی کدھر ڈوبا؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی ابھی ادھر ڈوبا۔ علی نے اشارہ کیا، نبی نے اشارہ دیا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، بریلی سے لکھنا شروع کر دیا۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے ہو سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو۔ حاجت رسول اللہ پلٹا الٹے پاؤں، ہندی کی ڈکشنری اٹھاؤ، الٹے پاؤں پلٹنا، الٹے پاؤں پلٹنا کس کو کہا جاتا ہے؟ الٹے پاؤں وہی پلٹتا ہے جو ایک ایک لفظ بلفظ ہر چیز پر وفاداری کا اظہار کرتا ہو۔ تم سے زیادہ وفادار تو سورج نکلا، پالے میں لیٹے لیٹے چاند کھلونا بن گیا۔ تم کہتے ہو 40 سال کے بعد نبوت نبی بنے، نبوت کا اعلان کیا۔ میں کہوں گا حضرت آدم ابھی آب و گل کی منزل بھی طے کر نہ پائے تھے، تب بھی میرا مصطفیٰ حبیب میرا نبی تھا۔ اس لیے کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جب چاہا کہ دنیا کا نظام قدرت بنایا جائے تو سارے کچھ سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو بنایا، اور پھر اسی نور کے صدقے میں پورے کائنات عالم کو پیدا فرمایا۔ چاند پالے میں ہے مصطفیٰ، انگلی جدھر جا رہی ہے چاند ادھر جھکتا چلا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آج نماز یہاں دیکھیے صاحب اصلاح معاشرہ کانفرنس لوگ منعقد کر رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہونا چاہیے، غیاث الدین آپ کو پیغام دے گا،
اصلاح معاشرہ کانفرنس کرنے سے پہلے ہر فرد یہ عہد کر لے کہ آج سے ہم سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کریں گے۔ اصلاح معاشرہ سجانے سے پہلے اپنی فیملی کی اصلاح کرو، خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے پوری فیملی کو 5 وقت کا نمازی بنا دو۔ صرف دعا تعویذ اور پانی اور لال موم بتی اور اگربتی کے پیچھے دوڑنا بند کرو، سب سے پہلے تلاوت قرآن کرو، کسی اگربتی موم بتی اور پانی کی بوتل کی ضرورت نہیں پڑے، اس لیے کہ ہر مرض کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن مقدس کو نازل فرمایا، جبریل امی بارگاہ حبیب میں لے کر حاضر ہوئے، نبی نے سنا، صحابہ کو سنایا، صحابہ نے اکٹھا کیا، ہمیں قرآن کو 30 پاروں کی شکل میں عطا فرمایا۔ جو قرآن تھا، جو قرآن ہے اور جو قرآن رہے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب قدیر نے خود اپنے ذمہ کرم پر لی۔ میں نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس میں میرے محبوب کی زندگی جو موجود ہے، جس قرآن کو دیکھ کر ابو لہب عتبہ شیبہ کے بھیجے ہوئے عمر ایمان لے آئے۔ بھیجا تھا تلوار لے کر، مگر تلوار خود بخود میدان میں آ گئی۔ جب عمر نے قرآن کو دیکھا اور بول اٹھے، جب قرآن اتنا سونا ہے، جب قرآن اتنا پیارا ہے، جب قرآن اتنا نرالا ہے، تو جس رسول پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کتنا پیارا ہوگا۔ ایمان لے آئے فاروق اعظم۔ خطاب کے بیٹے کل تک کہے جاتے تھے، آج پوری دنیا انہیں فاروق اعظم کہہ رہی ہے۔ خطاب کے بیٹے بکریوں کی ریوڑ کو لے کر گھومنے والے، آج جن کے ایک اشارے پر اسلام کی حقانیت جھوم رہی ہے، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم خود ارشاد فرمائے کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر تھے۔ وہ فاروق اعظم جب ایمان لے آئے، کل تک بند کمرے میں نماز اور اذان تھی، آج علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا اب عمر آپ کا غلام ہے۔ نبی اے میرے آقا اب بند کمرے میں نماز نہیں ہوگی، بند کمرے میں اذان نہیں ہوگی۔ آقا تشریف لے چلے، آپ کا غلام آگے آگے جائے۔ تلوار ہاتھ میں فاروق اعظم لہراتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں ہے، کوئی مائی کا لال کسی نے ماں نے جنا ہو تو سامنے آئے۔ دہل گیا پوری پٹھانیت، پوری یہودیت دہل گئی۔ کہا لو جو ان کے پاس گیا انہی کا ہو گیا۔ میں کہوں گا میاں وہ جاتا ان کے پاس وہی ہے جسے وہ بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ اور دو کو تو ایسا اپنا بنایا کہ خود اپنے گنبد میں سلا لیا۔ اے صدیق و عمر کے مراتب پر الجھنے والوں، تم ہم سے مت الجھو، بارگاہ رسول میں جاؤ پوچھو، اے میرے حبیب علی نجف میں ہے، اے میرے آقا علی نجف میں ہے، صدیق یہاں کیوں ہے؟ تو پھر نبی کی بارگاہ سے تمہیں جواب ملے گا، صدیق صدیق ہے، علی علی ہے۔ آج ہم سرکار سیدنا صدیق اکبر کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ جانتے ہو علی سے کتنی محبت صدیق اکبر کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کی، آخری علی کو وصیت کرتے سرکار سیدنا صدیق اکبر، اے علی میری وصیت کو نوٹ کرو، جب میرا وصال ہو مجھے نہلانا، مجھے کفن پہنانا، تم ہی میرا نماز جنازہ پڑھانا، اور اپنے کاندھوں پر لے کر اے علی مجھے بارگاہ رسول تک پہنچ جانا۔ میرا سلام نبی کی بارگاہ میں پہنچانا۔ نبی زندہ ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ نبی زندہ ہے، اپنے قبر انور میں یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ اے علی میرا سلام پہنچانا۔ جب سلام پہنچانا جواب آ جائے تو پھر دھیرے سے یہ کہہ دینا، آقا آپ کا غار یار صدیق آپ کے پہلو میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر اجازت بھرا جواب مل جائے تو اے علی مجھے لٹا دینا، ورنہ پھر بقی کے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ مثال ہوتا ہے، نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، کندھے پر لے کر علی بارگاہ رسول میں پہنچ جاتے ہیں، سلام کا پیش کرتے ہیں، جواب آ جاتا ہے، آ جاتا ہے۔
جبھی تو ہم میلاد مناتے ہیں اور یہ زبان حال سے کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت مدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جب بجاتا ہے۔ سلام پیش کیا، جواب آ گیا۔ اب عرض کرتے آقا آپ کا غار یار صدیق آپ کے پہلوئے ناز میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ جیسے ہی عرض کیا خود گنبد خضرا کے دروازے کھل گئے، میرے غار یار کو میرے پہلو میں لٹا دیا۔ تمہاری مانک کا دودھ تم نے پیا ہو تو جا کر دکھاؤ۔ آج جو بھی جاتا ہے بارگاہ مواج شریف پر سلام پیش کرتا ہے، نبی کو سلام پیش کرنے کے بعد صدیق اکبر کو بھی سلام پیش کرتا ہے، فاروق اعظم کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ آج ہم اہل سنت اسی فکر کے ماننے والے ہیں۔ چوتھے خلیفہ سرکار سیدنا مولائی کائنات، ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے، انہیں اپنا مولا مانتے ہیں۔ آج میلاد مصطفیٰ کی عظمتوں پر ہم بات کرنے حاضر ہوئے۔ نبی کا میلاد، ولادت رسول، تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف کوئی کسی کا یارو مددگار نظر نہیں آتا۔ باپ اپنے ہاتھ سے گڑھے کھود کھود کر بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ آج پیغام یہ دیا جا رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ۔ میں کہوں گا یہ پیغام تمہارا آج تم آواز لگانے کی یاد آئی ہے۔ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بیٹی کو بچا بھی دیا ہے اور اسی بیٹی کے قدموں میں جنت کو بھی رکھ دیا۔ فکر شرعی ہمیں مزاج دیتی ہے، بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے، رحمت بن کر آئی ہے۔ بیٹی کی امید رکھنے والوں، بیٹی آ گئی ہے تو رحمت سمجھو، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ بیٹی کو اچھے سے سوارو، کبھی اس کو ہالی ووڈ والی ووڈ کا پہناوا مت پہناؤ، بچپن سے ہی اسے کنیز فاطمہ بناؤ۔ اچھی پرورش کر کے، علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کر کے اس بیٹی کو سنی صحیح العقیدہ کے گھر میں رخصت کرو، تم جنت کے حقدار بنتے ہوئے نظر آؤ۔ آج نبی کی نسل بیٹی سے، میرے مصطفیٰ کی نسل بیٹی سے، جبکہ پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ باپ سے نسل باپ سے چلتی ہے سوائے سیدہ کے، باپ سے نسل چلتی ہے سوائے سیدہ کے۔ تو میں ان سید بننے والے سیدوں سے کہوں گا، بیٹیاں سیدوں کے یہاں دے کر، بیٹیاں سیدوں کے یہاں دے کر تم سید بننے کی کوشش مت کرو۔ سید وہی ہوتے ہیں جو بطن سے سید پیدا ہوتے ہیں۔ جو آج کل پیدا بن رہے ہیں اور جو شجرے مینٹین ہو رہے ہیں، یہ ساری گڑبڑیاں ہوتی چلی جا رہی۔ رشتہ داریاں سیدوں میں کر لی تو رشتہ داریاں سیدوں میں کرنے سے آپ سید نہیں بنیں گے۔ اگر باپ آپ کا سید ہے، ماں خان ہے یا پٹھان ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ باپ اگر سید ہے تو پھر اولاد بھی سید ہی کہلائی جائے، اور اگر ماں سید ہے اور باپ اگر خان ہے تو بیٹا خان کہلایا جائے گا۔ ماں کی نسبت سوائے سیدہ کے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ فکر کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ خان رہیے، پٹھان رہیے، انصاری رہیے، قریشی رہیے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھیے، مگر مصطفیٰ کے وفادار رہیے۔ خان پٹھان نہیں دیکھا جائے گا، قبر میں مصطفیٰ کا وفادار دیکھا جائے گا۔ سب تو کچل کچل کر جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے، سوائے ہم امپورٹنٹ لوگوں کے، ہم اچھے ہائی کوالیفائڈ لوگوں کے جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک مصطفیٰ کے غلاموں۔ اہل سنت والجماعت، فرقہ اہل سنت والجماعت، یہی ایک ایسے لوگ ہیں ہی ہیں، اچھے ستھرے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور میاں ہم لوگوں کا معاملہ اتنا ہائی فائی ہے کہ خود جبریل امی بول اٹھے، مولا کی بارگاہ میں پروردگارا کرم کر دے، جب تیرے محبوب کی پیاری امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کا موقع عطا کر دیا ہے۔ پروردگارا تیرے محبوب کی امت گزرتی جائے اور صلی اللہ کا ورد کرتی جائے اور پل صراط سے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کتنے مضبوط لوگ ہیں، اور پھر آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا۔ ارے بابا گڑ ور کیوں اکٹھا کرتے ہو؟
کلاکند کھانے والے گھوڑے کی لیت کھانے کے چکر میں کیوں پریشان رہتے ہو؟ اپنے وجود کو ستھرا رکھو، ایک ہی ٹکڑے پر زندگی گزار دو، کبھی امیری کی طرف رخ مت کرو، مصطفیٰ کی وفاداری کی طرف رخ کرو۔ اور جب بھی امیری دکھا کر تمہارا عقیدہ چھیننے کی کوشش کرے، تم یہی کہہ دو تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ الحمدللہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے جس رسول کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، اس لیے کہ رب نے پوری کائنات کو بنایا تو ہے مگر مالک کائنات میرے مصطفیٰ کو بنا دیا۔ ارادہ کیا نبی نے نماز کی حالت، ارادہ کیا مصطفیٰ نے میرے آقا نے نماز کی حالت، رب فرماتا جبریل جاؤ، ارادہ میرے محبوب نے کر لیا، ارادے میں تاخیر نہیں، مجھے برداشت نہیں ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو بعد نماز نہیں بلکہ حالت نماز میں اپنا قبلہ بدل لے اور خانے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لے۔ اعلیٰ حضرت بریلی سے فرمایا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں۔ الحمدللہ قبلہ بھی ہمارا ہے، ہم سنیوں کا ہے، ہمارے باپ نے کوئی قبلہ بنایا ہو تو لا کر دکھاؤ۔ الحمدللہ ہم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے ایک ارادے کا نام ہے، یہ قبلہ نبی کے ارادے کا نام قبلہ ہے۔ تم ارادہ کرو تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے، نبی ایک ارادہ کر لے تو ہماری زندگی سنور جائے۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر فکر ہونا چاہیے، معراج کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ آج بھی محترمہ تحفہ لائے تو بڑی قدر کے ساتھ اسے سوار کر رکھتے ہو، ارے معراج کے تحفے کی بھی قدر کرنا سیکھ لو۔ اے سنیو، نبی نے معراج کا تحفہ لا کر نماز کی شکل میں ہمیں دیا ہے۔ جن بےایمانوں پر ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی ہے وہ نماز ٹرین کی بوگیوں میں گھس گھس کر نماز پڑھتے ہیں، تم پر الحمدللہ نماز فرض ہے، تم آئے وائے شاہی کی بات کرتے ہو۔ عمر میں بالغ ہو جائے ایمان والا، عمر بلوغیت میں داخل ہو جائے بچہ، نماز فرض، اور وہ 100 سال کے بھی بوڑھے ہو جائیں تب بھی نماز فرض نہیں۔ آپ پوچھیں کہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بالغ ہونے کے بعد عقیدہ شرط ہے، جب تک عقیدہ نہیں تب تک نماز نہیں۔ وہ 100 سال کے بوڑھے کیوں نہ ہو جائیں مگر نماز تب تک فرض نہیں ہوگی جب تک حال دل سے یہ نہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اے لوگوں نماز کی طرف اپنا رخ کرو، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ رب فرماتا ہے اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں نماز قائم کرو، رب فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ اب کیسے کرو گے یہ مصطفیٰ نے بتایا، کس وقت کرو گے یہ نبی نے بتایا، کس طریقے سے کرو گے یہ سب نبی نے بتایا۔ آج کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہ ہو، میں کہوں جس نماز میں نبی کا خیال نہ ہو نماز ہی نہ ہو۔ نماز ہی تو تھی، کئی دنوں سے حجرہ عائشہ سے میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے، حجرہ عائشہ میں آرام فرمائے، طبیعت صدیق اکبر امامت فرما رہے، مہک لگی، خوشبو لگی، مصطفیٰ امام ادھر ہے، مقتدی ادھر ہے، سب نے رخ پیچھے کی طرف کر، سب پھر گئے۔ دل کو ٹھنڈک جب تک نہ ملی جب تک نبی کا چہرہ دیکھتے رہے۔ نبی ارشاد فرماتے اے صدیق اب سکون ہوا تو نماز پوری کرو، اے صدیق دل کو سکون ملا تو نماز پوری کرو، تم ہوتے تو کہہ دیتے نماز پھر سے شروع کرو۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے صدیق نماز پوری کرو۔ سمجھ میں آ گیا نبی کو نماز میں خیال لائے تب بھی نماز ہو جائے، اور نماز میں نبی کا چہرہ دیکھے تب بھی نماز ہو، اس لیے کہ جانے نماز ہے میرے مصطفیٰ، جانے نماز ہے میرے مصطفیٰ۔ اے لوگوں نماز سے محبت کرو، نماز سے محبت کرو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، سب کو نماز پڑھنے کا سلیقہ سکھاؤ۔
گھروں میں نمازی والا ماحول پیدا کرو. کہ کٹ سائز کے پہناوے تم بھی جو پہن کر ٹہلتے ہو، ستر عورت کھول کر گھومنا روڈوں پر بند کرو. جتنا پہناوا تمہیں پہننے کا شریعت نے حکم دیا ہے اتنا پہناوا تم بھی پہنو، اور اپنی بہن بیٹیوں کو بازاروں میں گھمانا بند کرو. تمہاری ذمہ داری ہے ان کی ضروریات شرعی، جو سامان کی ضرورت ہو ضروریات ان کی پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور گھروں میں پردے سے رہ کر مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں نماز سے بے حالیاں ہو رہی ہیں. نہ پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں، نہ مرید صاحب نماز پڑھتے ہیں. پیر صاحب آتے ہیں بند کمرے میں بند ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، نہ پیر پر نماز معاف ہے، نہ مرید پر نماز معاف. ہر عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے. جب تک نماز فرض ہے جب تک اس کا دل و دماغ کام کرتا رہے. جب دماغ سے بالکل معاف ہو جائے تب نماز، دماغ ہی نہیں رہا تو اب نماز کیا پڑے گا. مگر جب تک سکت باقی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، تب تک اس پر ہر کنڈیشن سے نماز فرض ہے. کھڑے ہو کر پڑھے، جب عذر شرعی، واقعی عذر شرعی ہو تو بیٹھ کر پڑھے، اور عذر شرعی ہو تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، قرائے جس طرح سے بھی پڑھے، نماز اس پر فرض ہے نا. اے میرے بھائیوں، صرف جلسے سجانے سے کام نہیں چلے گا، مسجدوں کو آباد کرنے سے کام چلے گا. جب مسجدیں آباد ہوگی تو مصطفیٰ کے غلام یقیناً سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ذہن لگائیں گے. قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنا بند کرو. ہم اس صادق و امین مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جسے امانت دار کہا جاتا ہے. نبی ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. انہی کا نبی سے دشمنی بھی رکھتے تھے اور مال بھی نبی کے پاس رکھتے تھے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو صادق و امین مانتے ہیں، سچے ہیں. مگر مہر لگی ہوئی تھی، جب تک مہر لگی رہے گی تو کون آئے گا. علی نبی نے عمر کو مانگا تھا، رب نے عمر دے دیا. رب میرے محبوب ارشاد فرماتے مولا عمر دے دے. عمر آ گئے، اور جن کو مقدر میں وہاں گڑنا لکھا تھا وہ گڑ گئے، اور جن کے مقدر میں مسکرانا لکھا تھا وہ مسکرا رہے ہیں. نماز قائم. کیسے نماز قائم؟ نماز کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ نماز کے لیے ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے. امام اسی کو بنایا جا سکتا ہے جو اصول شرع کی روشنی میں فاسق نہ ہو. وہی اہل سنت کا امام بننے کے لائق ہوتا ہے. فاسق میں صرف داڑھی کٹانے والے کو فاسق نہیں کہتے. فسق کی تمام اور بھی ساری کنڈیشنیں ہیں جس بنیاد پر وہ انسان فاسق ہوتا ہے. میرے بھائی، اپنی مسجدوں میں لکھے پڑھے امام مت رکھو، پڑھے لکھے امام رکھو، تاکہ آپ کی ضرورت کے مسائل وہ خود کتابوں سے دیکھ کر حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور مسئلہ شریعت کو سمجھانے کی ان کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. اپنے مسجد کے اماموں کو چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مت دو. اتنی تنخواہ دو جتنی آپ کی ایک چھوٹی سی فیملی پر آپ صرف کرتے ہو، اتنی ہی امام کی بھی فیملی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. آپ کے لیے 5 وقت کو ذمہ داری سے آپ کی نمازیں ادا کرا رہا ہے. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی تمام زندگی کے نمو و نما کا خیال رکھیں کی ذمہ داری آ رہی ہے. آج ہم نمازوں سے غافل ہیں. مسجدوں میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں، صلات ہوتی رہتی ہے، آواز بار بار اللہ کے مقدس گھر سے دی جاتی، مگر اس کے باوجود ہم بازار میں اور کام میں مصروف رہتے ہیں. اے میرے بھائی، ہم اہل سنت، معمولات اہل سنت کے ماننے والے ہیں. ہر کام کی شروعات نماز سے کرو، بیچ میں بریک دو تو ظہر کی ادا کرو، شام ڈھلے تو عصر ادا کرو، دن ڈوبے تو مغرب ادا کرو، اور گھر جب آ جاؤ تو باوضو ہو کر تمام ضروریات سے فارغ ہو کر عشاء ادا کرو. اور ایسے وقت میں عشاء ادا کرو تاکہ باوضو بستر پر سو جاؤ، رات بھر باوضو ہونے کا ثواب ملتا ہے. جب ایک اصول اپنے اندر بنائیے، ایک اصول بنائیے باوضو رہنے کا. صرف آپ کہیں گے آپ الحمدللہ سنی سے العقیدہ ہے، پاک صاف رہتے ہیں نا، پاک صاف رہتے ہیں. جب پاک ہے یا عقیدے سے تب پاک ہے تو اپنے وجود کو بھی پاک رکھا کریے. یہ کہنا بند کر دو کہ حضرات چھیٹ پڑ گئی، حضرات کپڑے درست نہیں ہے، یہ سنی کی پہچان نہیں ہے. آپ پاک ہیں اگر عقیدے کی بنیاد پر تو آپ کا وجود بھی ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے. اس لیے کہ حضرت علامہ ابھی امام صاحب آپ کے ذہن دے رہے تھے پاک رہنا انسان کے لیے. پاک کیا، پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان،
ایمان کا حصہ. میرے بھائی وجود کو پاک رکھو, اپنے کپڑوں کو, وجود کے جو کپڑے ہیں ان کو کپڑوں کو پاک رکھو. اور اے سنیو, ایسا لباس پہنا کرو جس سے غرور گھمنڈ نہ جھلکتا ہو, بلکہ جس سے اسلامی فکر جھلکتی ہو, وہ پہناوا پہنا. کبھی کپڑوں کو الٹا مت موڑو. آج لوگ پینٹ الٹے موڑ لیتے ہیں, آستینیں الٹی موڑ لیتے ہیں. میں کہوں گا یا تو پہلے ہی اس کو اس سائز کا بنا کر رکھو کہ پلٹنے کی ضرورت نہ پڑے, ورنہ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو اندر کی طرف موڑو, کبھی اوپر کی طرف مت موڑو, تاکہ کراہت کی طرف تمہیں نہ جانا. لباس پاک رکھو, ہر وقت لباس پاک ہونا چاہیے. اور ایسا لباس پہنو جس سے نماز میں کہیں بھی آپ رہو اور نماز میں آپ داخل ہونا ہو تو آپ کے اعضاء جس طرح سے رکوع اور سجود میں جائے, آپ کا بدن کا ہر حصہ اسی طرح سے رکوع اور سجود میں جائے. ایسا لباس اپنے وجود پر رکھو. اپنے گھروں میں وہ لباس رکھو جو شرعی اسلامی لباس ہے. خود بھی وہی لباس پہنو جو شرعاً جائز ہو, اور جو اپنے بیوی بچوں کو بھی وہی لباس پہناؤ جو شرعاً جائز ہے. نہ ہاتھوں میں کڑے پہنو, نہ ہاتھوں میں زنجیریں پہنو, نہ بڑے بڑے موٹے موٹے باباؤں کے دیے ہوئے ہاتھوں میں دھاگے باندھو. یہ دھاگا باندھ لیا, منت کا دھاگا ہے. ارے میاں, منت مانگنا کیا, منت مانگ کر دھاگے باندھ رہے ہو. اپنی فکر کی منت مانگنا ہے تو یہی کہہ دو, یا رسول اللہ تیرے قدموں پر پڑے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ دھاگے باندھ لینا ہے, یہ گلے میں چین پہن لینا میاں مردوں کے لیے کچھ بھی جائز نہیں ہے, سوائے ایک 4 ماشے کی انگوٹھی, وہ بھی 1 نگ والی, 10 نگ والی نہیں, 1 نگ والی انگوٹھی آپ چاندی کی پہن سکتے ہیں. بال دراز کر رہے ہیں, ڈاڑیاں چھٹا رہے ہیں, کٹ سائز کی ڈاڑیاں, چاہے کوئی بھی ہو, جب تک حد مقدار آپ کی ڈاڑی نہیں ہے, جب تک باشراب پوری ڈاڑی آپ کی نہیں ہے, جب تک مانی نہیں جائے گی. یہ اصول ہے شرعی. پیر صاحبان آتے ہیں صاحب, میں پیروں کے بہت خلاف بولتا ہوں, اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پیر صاحب کو کہتے ہیں, ہمارے پیر صاحب کو کہتے ہیں, ہمارے پیر صاحب کو کہتے ہیں. میں ہر اس شخص کو کہتا ہوں جو خلاف شرع کام کرتا ہے. میں بھی بہت بڑی خانقاہ کا الحمدللہ مالک ہوں, جس خانقاہ کے فیضان سے آج ماہرہ, بلگرام, بریلی, کچھوچا سب فیضیاب ہو رہے ہیں. مگر بڑی خانقاہ کے وارث یا اس گدی کے وارث یا اس گدی کے مالک یا اس مسند کے سجادہ نشین ہونے کے باوجود کیا ہمارے لیے اصول شرع کی کوئی چھوٹ ہے؟ نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہم اصول شرع پر قائم رہیں اور لوگوں کو بھی یہی پیغام دے کہ وہ بھی اصول شرع پر قائم رہیں. ہر حال میں ہم پر نماز پڑھو. آج پیر صاحبان کے چکر کے نذرانے کے چکروں میں پیر کی محبت میں لوگ اپنے والدین کی عظمتوں کو بھول جاتے ہیں. ارے بھائی, عظمت والدین کا خیال رکھو. نبی کی مقدس زندگی نے ہمیں ماؤں کا احترام کرنے کا نتیجہ فکر دیا. سیدہ حلیمہ کا کتنا احترام کرتے تھے میرے مصطفیٰ. آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے والدین کا احترام کرو. یقیناً آپ کی زوجہ ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کی محترمہ ہے, ضرورت ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, ان کا خیال رکھیے. مگر ان سے کہیے کہ آپ اپنی جنت کی تیاری کرو اور مجھے اپنی جنت کے لیے اپنی جنت سے تھوڑی دیر دعائیں لے کر آ جانے دو, تاکہ ایک جنتی کے لیے دعا کرے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. والدین کی کبھی بد دعا لے کر بربادی کی طرف مت جاؤ. اپنے لیے ایئر کنڈیشن روم اگر بنائے ہو تو والدین کے لیے ضرور ایک اے سی والا روم بنا, اے سی والا نہیں تو کولر والا روم بناؤ, تاکہ وہ اس میں رہ کر سکون سے رہے اور تمہارے لیے بہتری اور کامیابی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج اس سے معاشرہ ونچت ہے, دور ہے. جیسا ہوم منسٹری نے سمجھا دیا ویسے زندگی کی گاڑی چلنے لگی. میں کہوں گا اپنی زندگی کو آگے گاڑی کو لے جا کر بھسٹ کرنے کے چکر میں مت رہو. ایسی زندگی کی گاڑی چلاؤ جو چلتے 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 اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. اور مومن کی شان بھی وہی ہے میاں, جو منزل مقصود پر پہنچ کر ہی سانس لیتا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ کے رموز و اسرار پر عمل کریں. مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا, اس کی حقانیت و صداقت پر. حضور تاج الشریعہ, صرف نعرے مت لگاؤ تاج الشریعہ. ہم نے تاج الشریعہ کو قریب سے دیکھا. بہت سارے مرید ہوں گے یہاں تاج الشریعہ کی اور نماز سے دور ہوں گے. میں کہوں گا اگر علامہ اختر رضا خان تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے
واقعی تم مرید ہو تو تمہارے مرشد کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں نماز ادا کرتے ہوئے اور ادا کراتے ہوئے. اگر تم واقعی اپنے مرشد کو اچھا مانتے ہو اور سچا مانتے ہو تو اس فکر پر عمل کرو کہ میرے مرشد کی جب نماز قضا نہیں ہوئی تو ہم ان کے مرید ہو کر کیسے نماز کو قضا کریں. ایک بھی شرعی احکام میں چاہے اپنے کے لیے کچھ کہا جا رہا ہو یا پرائے کے لیے کچھ کہا جا رہا ہو، جب تک تحقیق نہ ہوتی تب تک پرائے کو بھی کچھ نہ کہنے دیتے عقائد کے معاملے میں. اس لیے کہ ہمیں اس کی عقیدے فلاح کے عقیدے کے تعلق سے جب ہم پر یہ چیز ظاہر نہیں ہے تو ہم جب تک اس کے عقیدے کے تعلق سے ظاہر نہیں ہے تب تک ہم اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہیں. اس لیے میرے بھائی اپنی فکر کو بہتر بناؤ. اپنے بہن اپنی بیٹیوں کے رشتے ان گھروں میں کرو جہاں نبی پر سلام پڑھا جاتا ہو، عشق مصطفیٰ کا جام رکھا جاتا ہو. امیروں کی بیٹیاں دیکھ کر اپنے گھروں میں مت لاؤ. چڑیل بھوتنی اگر اپنے گھر میں لاؤ گے تمہارے گھر بربادیوں اور تباہیوں کی طرف چلے جائے گا. غریب کی بیٹی لاؤ مگر سچی کنیز فاطمہ لاؤ تاکہ تمہارے گھر میں آ کر گھر کو گلشن بنانا. کل تو تباہیاں ہی تباہیاں تھیں، ہر طرف سوکھا ہی سوکھا تھا. نبی معظم رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جب تشریف لائے سوکھا ہریالی میں بدل گیا. سوکھے درخت تناور درخت ہو کر پھلدار ہو گئے. حضرت سیدہ حلیمہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم میرے گھر میں تشریف لے گئے تو اس وقت جتنی ریوڑ میں میرے پاس بکریاں تھیں سب بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی. ایک بھی بکری دودھ دینے کا نام نہیں لیتی تھی. مگر جب مصطفیٰ کریم میرے گھر میں جلوہ فگر ہوئے تو میری ساری بکریاں تندرست و توانا ہو گئیں اور اتنا دودھ دینے لگیں اتنا دودھ دینے لگیں اتنا دودھ دینے لگیں کہ سارے گھر کے برتن بھر جاتے اور آس پڑوس کے لوگوں کو بھی ہم دودھ تقسیم کر دیتے. اتنا دودھ دینے لگے. سیدہ حلیمہ کا وہی مقدس گھر ہے جس گھر میں میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے. پڑوسی عورتیں آئیں عرض کرنے لگیں اے حلیمہ قحط سالی کا زمانہ ہے، ساری رات چراغ مت جلایا کرو. سیدہ حلیمہ فرماتی واللہ جس دن سے یہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے. میرے بھائی اصول اور فکر پر اپنی زندگی کو گزارو. بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. دین کے وفادار بن کر رہو، دین کے وفاداروں سے قریب رہو. اگر ہم اور آپ دین کے وفادار بن کر رہیں گے اور دین کے وفاداروں کے ساتھ میں رہیں گے تو ہمارا مستقبل تابندہ اور روشن ہوتا ہوا نظر آئے. ضرور دنیاوی ایجوکیشن سے اپنے بچوں کو آراستہ کرو. انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، آئی ایس بناؤ، پی سی ایس بناؤ، بڑی سے بڑی اعلیٰ تعلیم دلاؤ. یقیناً دلاؤ. ہمارا حق ہر کرسی پر ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہم کرسی والے نہیں آیت الکرسی والے ہیں، اور جو آیت الکرسی والے ہوتے ہیں انہی کے لیے تو کرسیاں ہوا کرتی ہیں. یہ تو سب چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم لوگوں نے کرسیاں دے دی. ساری چیزوں کے میراث کے مالک تو ہم ہیں. مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو اور ان کو اتنا علم دین مصطفیٰ، قانون شریعت، مذہب اسلام کی حقانیت کے تعلق سے ان کے سینوں میں اتنا ضرور پیوست کر دو. اور ان ماؤں سے ان بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو انگلش کی پوئم یاد کرانے سے پہلے ان کو کلمہ طیب ضرور یاد کرا دینا کہ جب ان سے کسی دھرم کے بارے میں کچھ کہا جائے تو کہہ دیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور اس نبی معظم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا کلمہ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے پہلے علم اور عقائد کی تمام ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ان کو سکھا کر کانوینٹ میں بھیجو کہ جہاں پر ان سے کچھ غیر شرعی انداز میں اگر کچھ کرایا جائے تو وہ کہہ دیں کہ ہم علم حاصل کرنے آئے ہیں، اپنا عقیدہ اپنا مذہب برباد کرنے نہیں آئے. جب ہمارے پاس کوالیفیکیشن ہوگی، ہم اپنے مذہب کے تعلق سے آگاہ ہوں گے
تو پھر ہمارے کوئی عقیدے کے ساتھ کھیل نہیں پائے گا. ہم علم لے کر تو چلے آئیں گے. اس کی ایک نظیر چھوٹی سی جھلک دیکھیے. سرکار تاج الشریعہ ہے، ہندوستان سے علم حاصل کر کے